بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر میں آج میں منصب شہادت کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ یوں قرآن و حدیث کے الہامی دفتر کے دفتر شہید اسلام کے فضائل و مناقب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں تبرکاً اپنے صحیفہ اعمال کی درستی کے لیے مختصراً مخصوص فضائل آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ قرآن حکیم نے جن بزرگ انعام یافتہ اور رہنما طبقات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں شہید کا تیسرا مقام ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ نبی، صدیق، شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ نبوت اور صدیقیت کے بعد شرف و مجد کا آخری مقام شہادت ہے۔ شہید ہی وہ مخلص انسان ہے جو اعلاء کلمہ حق کے لیے اپنی عزیز جان تک قربان کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو قوم و مذہب کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کے لیے پوری قوم کی نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں، لیکن اسلام میں شہید کے معنی اور ان کی یاد منانے کے معنی دوسری قوموں سے یکسر مختلف ہیں۔ شہید کو نبوت سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور نبوت کے انوار اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، اسی لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ نبی کے فضلات امت کے لیے طاہر و پاک ہیں، اور شہید کا خون پاک ہے۔ نبی وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اسی طرح شہید بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت کی روحانی عظمتوں اور اخروی رفعتوں کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ خود نبوت اس مقامی رفیع کی تمنا کرتی نظر آتی ہے، اور اس نئے عنوان سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت دی کہ وہ ہمیشہ کرامت و سعادت کی اس معراج کو حاصل کرنے کی امکانی کوشش ضرور کریں۔ چنانچہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی محفل میں شہادت کی عظمت یوں ارشاد فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، اور پھر زندہ ہوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ قیامت نہ فلک میرا جیو، انبیاء و اولیاء محتاجیو کی عظمت والے، تاج والے، معراج والے، صاحب شان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ شہادت کے بلند مقام کی کیا خوبصورت تفسیر فرما رہے ہیں۔ کوئی مغفور و مرحوم انسان جنت کے سدا بہار باغوں میں قیام پذیر ہونے کے بعد اس رنج و غم اور دکھ بری دنیا کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو نہیں کرے گا، مگر شہید کے وہ فردوسی ماحول میں بھی بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا کہ اے الہ العالمین، میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں تاکہ میں تیری راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اور ثواب جدید اور کرامات مزید حاصل کروں۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی اس آرزوئے شہادت کو یوں بیان فرمایا ہے، کوئی انسان جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش نہیں کرے گا، اگرچہ اسے ہفت اقلیم کی امید ہی کیوں نہ ہو، مگر شہید جو شہادت کی بلندی اور اس کی اخروی عظمتوں کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، حضور فرماتے ہیں تمنا اور آرزو کرے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ 10 مرتبہ شربت شہادت نوش کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تلوار شہید کی جملہ خطائیں مٹا دیتی ہے، اور محشر میں اسے کامل اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ جناب فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت گناہوں کا بہترین کفارہ ہے۔ گویا ارشاد فرمایا کہ خدا کے راستہ میں شہید ہونا قرض کے علاوہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دو آنکھیں نہایت خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نار جہنم ہرگز نہ چھو سکے گی۔ کریم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جو مجاہدین کی حفاظت میں جاگتی رہی۔ اگر تمام دنیا کے شہری اور دیہاتی میرے تابع ہو جائیں، پھر بھی مجھے خدا کے رستے میں شہید ہونا زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے عزم نبوت۔ نبوت کے اس اعلان کے بعد شہادت کی رفعتوں کا اندازہ تو کیجیے۔ گویا دل کو قرار، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی یا یار کا پیغام آ گیا۔ قرآن و حدیث کے تمام درخشندہ صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے حساب کتاب سے پہلے کسی انسان کا جزائے اعمال کی غرض سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی رفیقہ حیات کا جنت میں قیام کرنا، یا ادریس اور فخر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سیر کرنا جزائے عمل کی غرض سے نہیں تھا۔ بے شک پاکیزہ اعمال و اخلاق والے انسانوں کے لیے قبر کا گڑھا جنت کے باغوں میں سے ایک پرکیف باغیچہ بنا دیا جاتا ہے۔ قبر میں ایک ایسی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے وہ نیک انسان جنت کے روح پرور نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور وہاں کی پر بہار مناظر سے کیف و سرور کی دولت پاتا ہے۔ مگر جنت کی حدود میں داخل نہیں کیا جاتا، لیکن پوری کائنات میں صرف شہید ہی وہ مقدس ہستی ہے جس کو دنیا کا دور ختم ہوتے ہی جنت الفردوس کی ابدی بہاریں نصیب ہو جاتی ہیں۔ فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت پناہ میں میں حاضر ہوا، سلسلہ بیان جاری تھا، اور حاضرین محبت انوار الہیہ کی زبان فیض ترجمان سے حقائق و معارف سن سن کر مسرور و محظوظ ہو رہے تھے۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ملتفت پا کر گزارش کی، یا رسول اللہ، شہداء کے متعلق قرآن حکیم نے اعلان فرمایا ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھو اور نہ ہی مردہ کہو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو باقاعدہ رزق عطا کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان بندہ نوازیوں سے بے حد خوش و خرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی اس زندگی اور روزی کی مفصل اور مکمل کیفیت بیان فرمائیں تاکہ ہم ایک نئی زندگی کے حالات سے آگاہ ہوں۔ علیم و خبیر اور دانا و بینا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک شہیدوں کی روحیں سبز چڑیوں کے پیٹ میں ہیں، پایائے عرش میں ان کے لیے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، بہشت کے ہر گوشہ میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جنت کی ہواؤں میں پرواز کرتی، طوبہ کی ٹہنیوں پر آشیانہ بناتی، اور جنت کی نہروں کا پانی اور پھل کھاتی پھرتی ہیں، اور استراحت کے وقت وہی قندیلیں ان کی خوابگاہ ہیں۔ ان کے رب نے نظر عنایت سے دیکھا اور محبت برے لہجہ میں ان سے فرمایا، شہیدو، میری جنت میں کسی ایک نعمت کی کمی ہے جس کی تمہیں خواہش ہو تاکہ تمہیں مہیا کر دی جائے۔ شہید عرض کریں گے، اے پروردگار، تیری بے نظیر نعمتوں والی بہشت میں بھلا کس چیز کی کمی ہے جس کی ہم کو خواہش ہو؟ یہاں تو وہ کچھ ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو آزادی سے جنت کے ہر گوشہ اور ہر چیز سے ہر وقت نشاط اندوز ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ 3 بار یہی سوال ہوتا رہے گا۔ آخرکار شہید یہ انوکھا مطالبہ کریں گے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ داخل کیا جائے، اور ہمیں یہ ذری موقع عطا کیا جائے کہ ایک بار پھر تیری راہ میں قتل کیے جائیں، اور ہمارے جسموں کو پاش پاش کر کے خاک و خون میں ملا دیا جائے۔ جواب ہوگا کہ حکم ازلی یوں ہی نافذ ہے کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں پھر دنیا کی طرف رجوع کرنے سے باز رہیں گے۔ صاحبان ان سبز پرندوں کی حقیقت اور کیفیت حق سبحانہ تعالیٰ اور برگزیدہ و پسندیدہ محبوب ذیشان ہی جانتے ہیں۔ جو چیز ہمارے قلب پر نہیں گزری، جس منظر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کی شرح، اس کی توضیح و تفصیل کیسے ممکن ہے؟
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نیک بخت انسانوں کو مشاہدہ فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش کیے گئے مجھ پر وہ 3 انسان جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے: شہید فی سبیل اللہ، حرام کاری اور بیک سے بچنے والا پرہیزگار، اور خدا کا تابع فرمان اور دوستوں کو اچھی نصیحت کرنے والا بندہ۔ جن نفوس قدسیہ کو رب العزت نے دولت شہادت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، ان کو 6 ایسی عظیم نعمتوں اور کرامتوں سے نوازا جاتا ہے جو صرف انہی کا حصہ ہے، اور کوئی دوسرا انسان اس سعادت میں ان کا شریک و سہیم نہیں۔ ارشاد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصوصیات ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کو جنتی مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ شہید کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تیسری اس کی شان یہ ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ چوتھا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے سر پر عزت کا ایسا مرصع تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت 7 اقلیم کی دولت سے کہیں گراں بہا ہوگا۔ اس کا 5واں مقام یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی 72 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا۔ اور 6ٹھی فضیلت شہید کی یہ ہے کہ شہید کی شفاعت سے اس کے گھر والوں کے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں 2 حقیر قطروں اور 2 معمولی زخموں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو خوف خداوندی سے بہے، اور ایک قطرہ خون کا جو جہاد فی سبیل اللہ میں گرتا ہے، اور 2 نشان۔ ایک نشان جہاد فی سبیل اللہ کا کہ کوئی زخم لگے یا کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے، اور ایک وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کسی فریضہ کی ادائیگی سے پیدا ہو، جیسے سردیوں میں وضو سے ہاتھ پیر کا پھٹ جانا یا روزہ دار کے منہ سے بدبو کا آنا۔ ایک دیکھنے والی آنکھ ظلم و ستم کے اس دل خراش منظر کو دیکھتی ہے تو اشکبار ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کلمہ حق کے جرم میں انتہائی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، اس کے بدن کے پرزے پرزے کر دیے جاتے ہیں، گھوڑے کے سموں سے اس کو ذلیل اور پامال کیا جاتا ہے، پھر اس کی ناش کو جلا کر خاکستر ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستہ میں قتل ہو جانے والے شہید کے متعلق ہر ذی فہم انسان یہی گمان کرتا ہے کہ اس کو انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بیان کرتے ہیں کہ شہید کی اس پامالی میں بھی عزت ہے، اور ان عظیم ترین تکالیف میں بھی اس کے لیے راحت کا سامان موجود ہے۔ صاحبان، موت اپنا ایک مخصوص ذائقہ رکھتی ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا ذائقہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہادت کے منصب کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی کلمہ گو موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اس کے بدن پر کتنا احساس ہوتا ہے موت کا، موت کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل کی تکلیف ایسے ہی معلوم ہوتی ہے جیسے تم سے کسی کو چیونٹی نے کاٹ دیا ہو۔ یہ مختلف سے